جزاکم اللہ تعالیٰ خیر و احسن الجزا۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام سے عرض گزار ہوں اہل سنت کی عظیم شخصیت، رہنما شخصیت، رہبر شخصیت حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بگھار شریف، آستانہ عالیہ نہریہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، علماء کرام، بالخصوص آج کی عرس پاک کی تقریب کے صاحب صدر، مفکر ملت اسلامیہ، ممتاز دانشور حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر پی ساجد الرحمان صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ بگھار شریف، اور ایک اور ہمارے قائد جو ممتاز روحانی پیشوا ہیں، فکر رومی کے ترجمان ہیں، حضرت علامہ پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف۔ ابھی ہمارے ان دونوں اسلاف کے بزرگوں کی انشاءاللہ خطابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ میرے پاس جو چند منٹ ہیں، میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تیسرا پارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کی لاش دریا کے کنارے پڑی ہے اور مچھلیاں اس کو نوچ رہی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رب العالمین، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اب وہ جو مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 اس کو بیان فرمایا۔ میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کی مختصر سی صوفیانہ تفسیر بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے۔ قال بلا، کہا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ علم الیقین سے حق الیقین اور عین الیقین ہو کہ میرے سامنے۔ رب العالمین نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے میرے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ۔ وہ 4 پرندے کون سے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں 2 پرندوں کا ذکر کر کے ان کی آگے شرح بیان کی۔ دیگر مفسرین کرام نے 4 پرندوں کے نام بھی بیان فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، مور، کبوتر، کوا اور مرغ۔ ایک جگہ مرغ کی بجائے گدھ کا ذکر ہے۔ تو 4 پرندے عموماً صوفیاء کرام کی کتابوں میں
پھر سن لیجئے گا مور، مرغ، کبوتر اور کوا، ان 4 پرندوں کو پکڑ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ پہاڑ پر، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سارے ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، دھڑ ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، پر ایک پہاڑ پہ رکھ دیے، اور اسی طرح سے ٹانگیں ایک پہاڑ پہ رکھ دی۔ قرآن مجید فرماتا ہے ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، ابراہیم جب ان پرندوں کو پکارے گا تو یہ اڑتے ہوئے پھر تیرے پاس آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اور دیگر مفسرین نے، اور خاص طور پہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو بیان کیا وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں موتا سے مراد کیا ہے اور زندہ سے مراد کیا ہے؟ امام رازی کے الفاظ میں وَهُوَ عَلَى لِسَانِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَوْتَ الْقُلُوبَ الْمَحْجُوبَةُ عَنْ أَنْوَارِ الْمُكَاشِفَاتِ وَالتَّجَلِّي وَالْإِحْيَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ حُصُولِ ذَلِكَ التَّجَلِّي وَالْأَنْوَارِ الْإِلَٰهِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ مردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دل جو اللہ کی تجلیات سے محجوب ہے، پردے میں ہے، وہ مردہ ہے، اور جس دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہو چکی ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں۔ اب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر بیان کی وہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ مولا تو مردہ دلوں کو زندہ کس طرح سے کرتا ہے؟ اب دل مردہ ہو جائے تو پھر باہر بظاہر انسان چلتا پھرتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ علامہ نے اسی لیے کہا کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسی آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ آج کی عرس کی تقریب کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب خطابات اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی تصانیف کے ذریعے، پیر نور العارفین صدیقی صاحب درس مثنوی کے ذریعے، مقصد کیا ہے ان تقاریب کا؟ دلوں کو زندہ کیا جائے۔ اور جب آپ سن رہے ہیں کبھی نہ سوچئے کہ سننے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور میں آیت آپ کو پھر سنانا چاہتا ہوں، میں 2 بزرگوں کے سامنے بھی میں نے عرض کیا تھا، اہل اسلام بھائیوں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، قرآن مجید نے 3 آرگن کا ذکر کیا، سورہ ملک پڑھ لیجیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ذرا قرآن کی ترتیب دیکھیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ کان، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ دل ہے۔ تو جو کانوں سے سنو گے اس کا نقش دل پر پڑے گا، جو آنکھوں سے دیکھو گے اس کا نقش دل پر پڑے گا۔ یہ کھڑکیاں ہیں دونوں، اپنے کی آواز آئے تو کھولو، غیر محرم آ جائے تو کھڑکیاں بند کر دو، شیطان کی آواز آئے تو کانوں کو بند کرو، قرآن کی آواز آئے تو اپنے کانوں کو کھولو۔ آج اس پریشانی میں ہم ہیں، آج اس مصیبت میں ہم ہیں، اس کا حل ہمارے یہ بزرگ بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم سنتے ہیں، پیر نور العارفین صاحب سے سنتے ہیں، حل ذکر الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ جو بیٹھے ہیں، بعض ہمارے بزرگ اللہ اللہ کرتے ہیں، جو آج جدیدیت کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کا کیا فائدہ۔ میں تاریخ میں ایک بزرگ کا پڑھ رہا تھا تو بڑا فلسفی آیا، اس نے کہا تم یہ جو اللہ اللہ کرتے ہو اس سے کیا فائدہ، مانا تو آتا نہیں تمہیں کچھ۔ اب وہ سنتے رہے، اب بعض جگہ دلائل دینے پڑتے ہیں اور بعض جگہ تھوڑا بھی کام آتا ہے۔ اب وہ بندہ جو سامنے والا تھا وہ چپ نہ کیا، ان بزرگوں نے پھر کہا کہ چپ کر گدھے، جملہ کیا لفظ کا، چپ کر گدھے۔ جب اس کو گدھا کہا تو چہرہ سرخ، منہ سے جھاگ نکلی اور اس طرح اپنے غصے میں آ گئی۔ تو بزرگوں نے فرمایا میاں میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو آپ نے گدھا کہا ہے، تو کہا میں نے لفظ ہی تو بولا ہے نا۔ تو گدھا کہنے سے تمہارے اوپر اتنے جذباتیت آ گئی، ہم لوگ جب اللہ کہتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا آتا ہے۔
گدھے کے لفظ نے تمہاری کیفیت کو بدل دیا. ہمارے اسلاف جب اللہ کہتے تھے تو وہ دلوں کی حالت کو بدل جاتا ہے. میں مزید گفتگو کو بڑھانے کی بجائے یہ جو 4 پرندے سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اے میرے عزیز فقیر باہو یہ کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، یہ 4 پرندے، چاروں میں ایک ایک بری عادت. مور کے اندر زینت ہے، یہ جب اپنے پر پھیلاتا ہے کہتا میرے سے زیادہ حسین، تکبر کرتا ہے. کوا حریص ہے، لالچی ہے. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوگا تو یہ منڈیر سے بھی چپڑ مار کے جو چھین دے، یہ اس میں لالچ ہے. تیسری کبوتر، یہ غافل ہے، بلی سامنے ہوتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں بچ جاؤں. مرغ دیگر پرندوں کی نسبت اس میں شہوت زیادہ ہے. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں یہی 4 بری خصلتیں جو ہر پرندے میں ہے. اے انسان تیرے اندر بھی یہ 4 بری خصلتیں ہیں. تو لالچی بھی ہے، تو شہوت پرست بھی ہے، تو موت سے غافل بھی ہے، تو تکبر اور فخر بھی کرتا ہے. کسی شیخ کامل کے پاس جا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کے اوپر چھری چلائی تھی، ذبح کیا تھا. کوئی صاحب حال تلاش کر، صاحب نظر تلاش کر، کوئی زندہ دل فقیر تلاش کر، وہ تیرے نفس کے اوپر نگاہ کی چھری چلائے گا. پھر پکارا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی نا. جب ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی تھی، پرندے اڑتے ہوئے آئے تھے. جب تیرا شیخ بھی تیری روح کو پکارے گا تو زندہ ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے. آج حضرت نے اگلے دن میرے ساتھ ایک پروگرام کیا تو فرمان لگے کہ آج انسان یہ خوف خدا سے عاری ہو گیا. جب بندہ یہ زبان سے تو کہے لیکن یقین نہ ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے. آج یقین پیدا کرنا، علامہ نے اس لیے کہا کہ یقین پیدا کر کہ مغلوب گما تو ہے. آج مغلوب ہو چکا ہے، کانفیڈنس پیدا کر. ہم اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، ہمیں چاہیے کہ اس یورپ کے اندر ابھی کئی مسائل اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو ذرا محدود کروں گا. عالمی سطح پر بھی ہمارے بڑے مسائل ہیں لیکن ذرا اپنے لوکل سطح پر دیکھیے. ہم نے یہاں کچھ کرنا، وہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں وہ ہمارے قائدین کرتے ہیں، لیکن آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، تبلیغ کرنے کی آزادی ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے اور اچھے پیرائے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، شدت پسندی سے پرہیز کریں. اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جس ہستی کی ہم ماننے والے ہیں، گھبرائے تو وہ کمیونٹی جس کے قائد میں کمزوری ہو، جس کے رہبر میں کمزوری ہو، جس کے لیڈر میں کمزوری ہو. گھبرائے تو وہ جو کہتے رہے غریبوں پر خرچ کرو، جب مرے تو اندر سونے کی اینٹیں تھیں. میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ہے. دنیا سے جا رہے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ سے فرما عائشہ اور جو 2 سونے کے سکے پڑے وہ بھی غریبوں میں تقسیم فرما دیے. ایسی ذات کے ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہاں پر آپ جائیں، کچھ نہیں ہوا ابھی یورپ میں، ابھی ہمیں پتھر نہیں پڑے. آپ کانفیڈنس کے ساتھ جس طرح حضرت درس مثنوی دے رہے سنیں، اور یہ بہت بھرپور ان کا خطاب. کہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی گفتگو کو ہم سماعت کرتے ہیں تو دلوں کی جو گرے ہیں وہ کھلتی ہیں. یقین جانیے ان کا ایک ایک جملہ کانوں سے ہوتا ہوا جب دل میں آتا ہے، کوئی مغلوب بھی ہوتا ہے، ڈاؤٹ فل بھی ہوتا ہے. ایسے خطیب اور ایسے شیخ کی تقریر سے آپ جاتے ہوئے ہو سکتا ہے کچھ شک ہو، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں، ایسے شیخ کی جب گفتگو سنیں گے، کہیں متزلزل ایمان تھا تو انشاءاللہ پختہ ایمان لے کر جائیں گے واپس. ان کے خطابات سنیے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. تو 4 پرندے جو ہیں یہ بری خصلتیں ہیں. آج نفرتوں سے دور بھاگ چلیے. اور الحمدللہ میں فقیر چونکہ
بڑے بڑے موضوعات ہیں، میں نے ایک یک نکاتی جھنڈا ہے ختم نبوت کا، اور میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ برطانیہ یورپ میں ختم نبوت کا کام کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ کو کہیں پر بھی کوئی بات ہو، ڈنکی کی چوٹ پہ آپ عقیدہ ختم نبوت بیان کیجئے، مت ڈریے، لیکن اپنے الفاظ کا چناؤ درست کر لیجئے، ہیٹ سپیچ سے بچیے گا، اور ختم نبوت کو مت بلائیے، یہاں بیان کیجئے۔ یہی ہماری شناخت ہے، ہماری جو ہے وہ بنیادی عقیدہ ہے، اس پر پہرا دیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان العارفین کی اس بیت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ الف اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، پر طالب ہویا زردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، پر طالب ہویوں زردہ ہو، 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیرہ کسے نہ ماریا باہو، اے ظالم چور اندردہ ہو۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ وما علیہ